السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر، اور میرے ساتھی میزبان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینئر صحافی تجزیہ کار نوید سبتی۔ السلام علیکم۔ آج جن اہم موضوعات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو یقیناً ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم تعلیم کو مائنس کر دیں کسی بھی معاشرے سے تو اس کی تہذیب بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور پھر وہ معاشرہ کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ تعلیم، تربیت، تہذیب اور معاشرہ ایک ساتھ مل کر ایک بہتر انسان کی تربیت کرتے ہیں یا اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، لیکن موجودہ حکومت کی تعلیمی پالیسیز اگر ہم بات کرتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں جہاں دیگر بہت سی چیزوں کو شامل رکھا وہیں تعلیم سر فہرست رہی۔ اس وقت پاکستان بھر میں یکساں نصاب تعلیم سے لے کر مختلف جامعات کا کردار، طلباء کے لیے جو اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ، اور خاص طور پر کورونا کے چیلنجز کے اندر پاکستان کس طرح آگے بڑھا ہے اور اپنی تعلیم کے حوالے سے جو حرج بھی ہوا، جو نقصانات بھی رہے، ان کو اوور کم کرتے ہوئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد زبیر زمان صاحب، چیئرمین سوشیولوجی قائد اعظم یونیورسٹی۔ ان سے بات کریں گے ہم اور جانیں گے کہ کس طرح کے چیلنجز درپیش رہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سید حبیب بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وائس چانسلر ہیں کوہسار یونیورسٹی مری کے، ان سے بھی آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ۔ اچھا، پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا بخاری صاحب، کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے چیلنجز ہیں، آپ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور کرونا کے دنوں میں بہت سے مسائل بھی رہے ہیں۔ ایک تو جو کس طرح کے چیلنجز ہیں اور اپرچونیٹیز کس طرح کی ہیں ہمارے ہاں، اگر ہم دیکھیں ایک تو ہمارے ہاں ڈویژن 2-3 طرح کی ہے، جو اس دن بھی ہم نے گزشتہ آپ کے پاس ہم نے وزٹ بھی کیا، وہاں پہ بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں ڈویژن ہوتی ہے کہ رورل ایریا اور اربن ایریا، لیکن جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا شاید اس طرح نہیں دیکھا جاتا، اس طرح اس میں بہت سے چیلنجز بھی ہوتے ہیں۔ برف باری وہاں پہ ہو چکی ہے، یعنی سردی کا جو انوائرمنٹ ہے، پھر جو ایریا ہے وہ تو انتہائی یعنی پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے کس طرح کے اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہوا، لیکن کس طرح کے مسائل ہیں جو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می ستی صاحب۔ آپ نے جو اس طرف اشارہ کیا نا جی، ہلی ایریا کا اسپیسیفکلی یو مینشن دیٹ واٹ سارٹ آف چیلنجز وی آر فیسنگ ان دیٹ ایریا۔ بنیادی طور پہ جو اس گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، اس گورنمنٹ نے بہت ساری یونیورسٹیاں نئی لانچ کی ہیں۔ کوہسار یونیورسٹی مری بھی ان میں سے ایک انیشیٹو، اور اس کا بنیادی مقصد بچوں اور بچیوں کو دیر ڈور اسٹیپس ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، ایکسیسیبلٹی کو بڑھانا۔ وہ ڈیفیکلٹ علاقہ ہے، آپ نے خود فرمایا، ہلی ایریاز میں اسپیشلی بچیوں کا موو کرنا ٹورڈز دا بگر سٹیز از اے بگ چیلنج، ویری کاسٹ وائز بھی بہت ایکسپینسو پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس عمل سے ان بچیوں کو ایکسیسیبلٹی بڑھ گئی، اینڈ انرولمنٹ آلسو سجیسٹڈ دیٹ، تو نمبر جو ہمارا بچیوں کا آیا 80% جو ہماری بچیاں ہیں اس میں انرول ہوئی۔ چیلنجز کے حوالے سے اور اپرچونیٹیز کے حوالے سے آپ کا جو دوسرا سوال ہے، چیلنجز میں بنیادی طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہلی ایریا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، وہاں جو اس کا لینڈسکیپ ہے، وہاں پراپر یونیورسٹی ٹاؤن ڈیولپ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، اس کو نہ بی اے بگ چیلنج۔ جب تک وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں ہوگا، یونیورسٹی ول ناٹ بی فلی فنکشنل۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو اس علاقے میں کمپیئر ٹو ادر ایریا جہاں ہمیں کنالوں اور مرلوں میں زمین ملتی ہے، باقی جگہوں پہ ایکڑوں میں ہے، تو وہ سارے جو یونیورسٹی کے بنیادی مقاصد ہیں اس کے حصول میں وقت لگے گا، اور انشاءاللہ بٹ وی آر آن دیٹ ٹریک نا۔ اور اپرچونیٹیز کا آپ نے جہاں تک ذکر کیا، اب پاکستان بہت خوبصورت ملک، ڈیوائڈیڈ انٹو ویریس ایکولوجیکل ریجنس۔ وہ ایکولوجیکل ریجنس جو ہیں، جو ڈائیورس ریجنز ہیں، وہ آپ اگر مینگرووز سے لے کے، جو عربین اوشن کے مینگرووز ہیں کوسٹل ایریا سے لے کے، اگر آپ آتے ہیں یہ ماؤنٹینس ریجنس کی طرف، درمیان میں ساری ایگری ٹورزم اینڈ آل دیٹ ایوری تھنگ، ریلیجس ٹورزم آتی ہے۔ تو یہاں جب ہم آتے ہیں ایڈونچر ٹورزم کی طرف، اور یہاں ہمالیہ، ہندو کش، آل دوز جو نا ماؤنٹین ہائیسٹ پیکس اینڈ ماؤنٹین رینجز جو شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر تو بے شمار چیلنجز ہیں ان ٹرمز آف اے ٹورزم، سسٹینیبل ٹورزم اینڈ آل دیٹ۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، ہمیں یہ بھی دیکھا ہے ان ریسنٹ ایئرس کہ فارسٹس جو ہیں وہ بنیادی رول پلے کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کلائمیٹ چینج، اینڈ کلائمیٹ چینج اٹ سیلف از اے میجر ڈٹرمننٹ، جو کہ بہت سارے یونائٹیڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ڈیفائن ہیں 17، ان کا یہ نمبر 13واں گول ہے، اف آئی کریکٹلی ریممبر،
تو اس کے ارد گرد نو پاورٹی سے لے کے ہنگر، زیرو ہنگر سے لے کے ویل بینگ اینڈ ہیلتھ سے لے کے اور پارٹنرشپس تک جو آخری گول ہے اس کے درمیان میں یہ ایک آبجیکٹو ہے اور گول ہے. تو وہ یونیورسٹیز ماؤنٹینس ایریاز میں لوکیٹ کر رہی ہیں. تو یہ گلوبل اپرچونٹی اینڈ گولڈن اپرچونٹی فار دوز یونیورسٹیز ٹو گرو ان دیز ایریاز کہ وہ اپنے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں، اس کی پرزرویشن اور پروٹیکشن کی طرف آ سکیں، ساتھ ساتھ اکنامک گروتھ وز سسٹینیبل ٹورزم، وز ماؤنٹین کے حوالے سے پریسیجن ایگریکلچر. یہ ون آف دا میجر ایریا جہاں پہ ماؤنٹینس کا ایریا ایک بنیادی طور پہ رول پلے کر سکتا ہے پریسیجن ایگریکلچر میں، جو ہم اگنور کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ فصلیں ویلیو ایڈیشن لے سکتے ہیں، وہ فروٹس لے سکتے ہیں جو کہ اس کے کلائمیٹک زونز کے حوالے سے مختلف ٹیمپریچر پہ آپ گرو کر سکتے ہیں، اور اس کو واپس مین چین میں جو آج کل ہمیں سپلائی چین کے بھی ایشوز ہو رہے ہیں، مہنگائی کے بھی ایشوز ہو رہے ہیں، تو اس طرح سے یونیورسٹیز اس ایریا میں بھی رول پلے کر سکتی ہیں اینڈ برنگنگ ڈاؤن دا یہ جو ہماری مہنگائی کا ایک ایشو ہے ان ٹرمز آف ڈیلی کموڈیٹیز کے حوالے سے. بالکل اس پر بھی ہم بات کریں گے اور یقیناً یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح سے کوثر یونیورسٹیز پر کام کری ہے. لیکن ڈاکٹر محمد زمان صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو دنیا کو ایک بہت بڑا چیلنج کرونا جو ہے اس کا ہمیں سامنا رہا. اوبویسلی پاکستان کے اندر بھی کرونا کی جب ایک صورتحال ہمارے سامنے آئی تو سب سے زیادہ تعلیمی ادارے ہی متاثر ہوئے، کیونکہ ہم ایک ریگولر تعلیم کے سسٹم سے ہٹ کر آن لائن سسٹم پر بھی گئے اور نت نئے طریقے ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈھونڈنے شروع کیے جو اتنے آسان بھی نہیں تھے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح سے جامعات جو ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہتر انداز میں اس چیلنج پر تعلیمی اسپیکٹ سے قابو پایا ہے؟ دیکھیں، کرونا ہمارے لیے یا دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کے آیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی وائرل ڈیزیز پہلی دفعہ نہیں آئی. دنیا میں کئی دفعہ اس طرح کی پہلے وائرل ڈیزیزز آتی رہی ہیں. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے ہر 100 سال بعد ہمیں اس طرح کا آلموسٹ اس طرح کا پیریڈ ہے جس میں یہ سارا یعنی دوبارہ سے ہمیں چیلنج اس طرح کا فیس کرنا پڑتا ہے. اب اس کو ہم دو طرح سے انالائز کر سکتے ہیں. پہلا ایز این اپرچونٹی، کیونکہ میں تھوڑا پازیٹیو سائڈ آج کل زیادہ دیکھتا ہوں، اور دوسرا چیلنج. میں اس سے پہلے کہ میں دونوں باتوں کو ہائی لائٹ کروں، میں چھوٹا سا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے 2009 میں پی ایچ ڈی جرمنی سے کمپلیٹ کیا، تو اس وقت میں جاب سرچ میں تھا. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر محمد زمان، چیئرمین سوشالوجی ڈپارٹمنٹ، قائد اعظم یونیورسٹی، اور سید حبیب بخاری، وائس چانسلر ہیں کوثر یونیورسٹی ماری کے. بات کر رہے ہیں ہم موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس میں جامعات کا کردار، طلباء کے لیے آسانیاں، چیلنجز، اور پھر مختلف قسم کے اس وقت جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں ان سے آگے نکلتے ہوئے ہم کیسے مختلف چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس میں تعلیمی ادارے کس طرح کا کردار ادا کریں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نبی صاحب ایک سوال اٹھائے ہوئے تھے، خاص طور پہ سید حبیب بخاری صاحب سے آپ. جی بالکل، میرا دونوں صاحبان سے سوال ہوگا. پہلے سعید صاحب اس پہ اگر وہ بتا دیں. ہمارے ہاں کیونکہ یہ گیپ تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے بعد ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. اب ہم دنیا کی یونیورسٹی سے اپنے آپ اسٹوڈنٹ کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی جو پاور ہے جو وہ ہے ہماری یوتھ، اور وہ اس وقت یونیورسٹیز میں ہے. آنے والے یعنی وہ ہمارا مستقبل ہے اگلے 20 سالوں میں. تو ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ گیپ بہت زیادہ ہے انڈسٹری کے درمیان اور یونیورسٹیز کے درمیان. پراپر ریسرچ جو ہے وہ انڈسٹری کی طرف بھی نہیں جا رہی. تو اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا اسٹرینتھ ہے ہمارے ہاں، اور اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ سوال جو ہے نا بہت ہی ضروری اور اہم سوال آپ نے. ہمارے دس از اے کویشچن وچ کین ٹرانسفارم آر ایجوکیشن سسٹم اگر اس کو پراپرلی ہینڈل کر لیا جائے. وہ ہینڈل کرنے کا جو بنیادی طریقہ ایز این ایجوکیشنسٹ جو میری سمجھ میں آیا جتنا وقت میں نے گزارا اس شعبے میں، پہلے تو اپنی پرائرٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی وٹ اسپیسیفک ایریاز وی لائک ٹو ایکسیل. وہ 4-5 ایریاز ہیں. ہم یہ آلریڈی پہلی انڈسٹریل ریولوشن مس کر چکے ہیں، تیسری اور چوتھی میں آئے ہوئے ہیں. تو ناٹ ٹو مس دیز انڈسٹریل ریولوشن، میں پھر سے جاؤں گا اس کے ضروری جو مضمرات ہیں اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا. فار ایگزامپل آپ نے خود فرمایا کہ زیادہ جو اس وقت انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو لنکیج ہے، اور انڈسٹری کے اندر زیادہ انوویشن ہوتی ہے. جتنی انوویشن انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے، وہ انوویشن جب پڑھانے کے لیے کریکولم کا حصہ بنتی ہے، ہم ایک سٹیپ آگے جا چکے ہوتے ہیں مزید. تو اس کے نتیجے میں
ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور نئی آ جاتی ہے انوویشن. تو ہمارے اساتذہ کو سب سے پہلے مسلسل اسکلفل بنانا ہے. بالکل. جب تک آپ ان کو ٹرین نہیں کریں گے، مسلسل اسکلفل نہیں بنائیں گے اور ان کو باقاعدہ ان کا جو ہے پلیسمنٹ انڈسٹری کے اندر مسٹ نہیں کی جائے گی، ہم نہیں کر سکیں گے اپنی یوتھ کو پراپرلی اسکلفل اور ٹرین نہیں کر سکیں گے. اٹس ناٹ اے تھیوریٹیکل ورلڈ، اٹس اے پریکٹیکل ورلڈ. اچھا زمان صاحب، اگر میں اسی میں ایڈ کروں کہ ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے اساتذہ کا، ٹیچرز کا، لیکچررز یا پروفیسرز کا یا اس محکمے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کو جو یعنی ویلکم کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں نہیں کیا جاتا. ایک تو اس پہ بات ہوتی ہے عموماً، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا جاتا جو رسپیکٹ دوسرے ممالک میں ہے وہ ہمارے ممالک میں کیوں نہیں رسپیکٹ؟ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا ایک متھ ہے بنائی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارے ہاں اب ایک تو نیشنل کریکلم پہ میں نیکسٹ ہمارا ہوگا کہ جو موجودہ حکومت کی جو کاوش ہے، جو ویژن ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ اس انڈسٹری اور اکیڈمیا اور اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نوید صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر بخاری صاحب نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ جو انڈسٹریل لنکیجز ہیں وہ کیوں ضروری ہیں. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، آلموسٹ 90 to 95% انوویشن اینڈ ڈسکوریز آر کمنگ فرام دا یونیورسٹی. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے کویسچن کیا اس کا میں پارشلی جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس شاید یہ ہم رول ایز اے ایکڈیمیشین نہیں پلے کر سکے، اس لیے ہماری شاید عزت میں بھی تھوڑا سا، کیونکہ انسان کو پہلے سیلف انالیسس کرنا چاہیے. ہم انوویشن اینڈ ڈسکوریز یونیورسٹیز کے اندر اگر نہیں ہو رہی، یونیورسٹی اگر سسٹم ڈیولپ کر کے سوسائٹی کو نہیں دے رہی، بیکاز یونیورسٹی از دا انجن آف چینج، تو پھر وائی سوسائٹی شوڈ انویسٹ آن دا یونیورسٹی؟ یہ بالکل سیدھا سا سوال ہے. اب دیکھیں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان میں ہم اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ریسورسز نہیں ہیں. اوکے، فیئر انف، واقعی نہیں ہے، لیکن ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو بغیر ریسورسز کے کچھ کر کے دکھائے نا. ہیرو وہ نہیں ہوتا جس کو سارے ریسورسز دے دیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں. اس سے پہلے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ہمارے، وہ تو کہا جائے دھوپ میں بیٹھ کے، بلکہ ان کے پاس لائٹ کے لیے بھی، یعنی رات کے وقت پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے جس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ریسورسز پیدا کرنے پڑتے. جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اگر یونیورسٹی اپنے لیے ریسورسز نہیں پروڈیوس کر رہی تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کی پھر ضرورت نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ، میں نے کچھ عرصہ سے ہم نے انڈسٹریل لنکیجز ڈیولپ کیے. میرا چونکہ سبجیکٹ سوشالوجی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یار یہ کہاں پہ کیا کس طرح. تو میرا ڈپارٹمنٹ کی ٹوٹل 7 years لائف ہے، اور اس میں ہم نے پریکٹیکلی وہ کام کرنے شروع کیے. نوید صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہم نے روڈ سیفٹی پہ کام کیا، ہم نے اسلام آباد پولیس کی 2 دفعہ ایوالویشن کی، ہم نے ان کے فیسیلیٹیشن سینٹر کی ایوالویشن کی، ہم نے جو گورنمنٹ نے پناہ گاہیں بنائیں اس کی ایوالویشن کی. سو یہ آپ کو انیشیٹو ایز این ایکڈیمیشین لینا ہے اور اپنی اسپیس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ونس یو ول آئیڈینٹیفائی دا اسپیس، دین آف کورس آپ اس کے مطابق آپ کو پھر رول ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی ایکنالجمنٹ بھی بڑھتی جائے گی اور اس سے آپ کے پاس ریسورسز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں، اور اس سے آپ کی جو عزت کا آپ نے سوال کیا تھا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے سب سے پہلا رول جو یونیورسٹیز کا ہے کہ انہیں اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پرو ایکٹیولی، پیسیولی نہیں، پرو ایکٹیولی اپنا رول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ وی کین کنٹریبیوٹ ان دس وے. اور پھر ظاہر سوسائٹی بھی اس پہ انویسٹ کرتی ہے اور اس کی اہمیت کو جانتی ہے. دوسرا آپ کا جو کویشچن بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کیا یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے گریجویٹس کو اس طرح سے انگیج ٹرین کر پا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کو ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. گریجویٹس کو جہاں ٹرین کرنے میں، زیادہ ٹائم دینے میں، ان پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف ٹائم، ان ٹرمز آف کوالٹی ایجوکیشن، ان ٹرمز آف کوالٹی کنٹینٹ. وہ اگر ہوتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا، ونس اگین بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ وائی آر یوتھ از رننگ بیہائنڈ گورنمنٹ جابس. مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں، موجودہ حکومت کی بھی خواہش ہے، ویژن بھی ہے، اور ایک کریکلم جو میں چاہوں گا اس پہ ہم بات کر لیں کہ نیشنل سنگل کریکلم جو بنایا گیا ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومتی نے وزیر اعظم عمران خان کا کیبنٹ کی پہلی میٹنگ تھی اور ایجوکیشن کے لیے 15 منٹ کا ٹائم تھا، اور جس کو اب یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اتنا انٹرسٹ تھا کہ وہ 52 منٹس تک وہ اس پہ ڈسکشن رکھی، اور اسی دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نیکسٹ 2 ایئرس میں آپ نے نیشنل کریکلم، سنگل کریکلم بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد اب اس کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے. ظاہر ہے اس میں کافی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں صوبوں میں بھی
چیز ہم نے ایجوکیشن کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, پھر ایک بہت بڑا مافیا بھی معذرت کے ساتھ ہم جو فیلڈ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا. لیکن اب کی بار یہ 73 برسوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کا مدرسے سسٹم سے لے کر ایلیٹ اسکول سسٹم تک تمام میں یکساں نصاب جو ہے وہ لاگو کرنے کی بات کی گئی. اب باقاعدہ طور پر فیڈرل منسٹر جو ہے اس پہ وہ کریں, کیا کہیں گے, کیسا ہے؟ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم کا یہ ویژن, کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے ہی کنٹینیو کر کے لنک کرتا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف. دیکھیں, بنیادی مقصد اس طرح کے اسٹیپس لینے کا نالج بیس اکانومی کریٹ کرنا, اس کا بنیادی جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروسیس کے اندر انوالو ہو جائیں. دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان. اس وقت ہمارے یہاں جو اگر ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن بھی دیکھ لیں نا, تو اگر 7 بلین پاپولیشن ہے تو 99.9% کے پاس کچھ نہیں ہے, 0.001 کے پاس سب کچھ ہے. صحیح. تو یہ پہلا انیشیٹو تھا جس نے یہ مساوات کا کی بیسس کے اوپر یہ اپرچونٹی سب کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. اور وہ لوگ جتنے زیادہ ہم اس میں کہتے ہیں نا جی آپ اس پہ انویسٹ کریں گے اور جتنے زیادہ برینز آ کے کام کر سکیں گے تو اس کا جو نالج بیس اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے ول بی مور وائبل. یہ تو ان پرنسپل آئی اگری آن دیٹ, اور اس پہ میرے خیال میں ہمارے زیادہ جو اہل دانش ہیں ان کا اتفاق ہوگا. اس کے اسٹیپس کے اندر جو مضمرات ہیں اس کے ایکشنیبل پوائنٹس کے اندر اوپینین آف ڈفرینس ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, جب ہم نے یہ سسٹم شروع کیا, اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ ہے کہ مونٹیسوری سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک یہ سسٹم ہمارے یہاں دیکھیں ایک تو ڈسکنیکٹ ہے پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری, کالج اینڈ یونیورسٹی. اچھا, یہ پورا کا پورا مربوط نظام ہونا چاہیے. اینڈ وی ہیو سین کنٹریز پروگریسنگ. چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا جو ہے وہ نالج سنتھسس پہ بلیو کرتا ہے, وہ لینگویجز کے اوپر نہیں بلیو کرتا. نالج سنتھسس کے لیے یو ہیو ٹو انویسٹ منی. ڈاکٹر صاحب نے وہ فرمایا کچھ ایریاز کے اندر, سائنس کے اندر, بیسک سائنس کے اندر, کیونکہ نالج سنتھسس جب ہوتی ہے تب جا کے ٹرانسلیشن ریسرچ کی پروڈکٹس کی طرف ہوتی ہے اور کمرشلائزیشن کی طرف ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی ضروری طے ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ اس پہ کرنی ہے. اب یہ بہت اچھا سٹیپس ہے. ایک خاص جو گروپ ہے جس میں ہم نے کہا مونٹیسوری سے لے کے اب وہ کس وقت امپلیمنٹ کرنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہے اس وقت مختلف سسٹم چل رہے ہیں, کہاں کون سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ڈیورنگ دس پروسیس. وی نیڈ ٹو آلسو کیپ این آئی آن دیٹ. تو اس کے بعد یہ ایک یونیفارم سسٹم بن جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا انیشیٹو. اور میرے خیال میں بہت سارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک یونیفارم سلیبس جو ہے وہ تمام دماغ کے لیے, تمام طبقات کے لیے ایک اچھا سٹیپ ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کی انوویشن ہوتی ہے, آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہوتی ہے, لیکن اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے یا تعلیم میں ان کو اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں مل پائیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو ایٹ لیسٹ بیس میں ان کو ایکول موقع دے گا اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کافی ہورائزنس ہوں گے؟ میرا خیال ہے پرائمری, سیکنڈری, ہائی اسکول ایجوکیشن تک یہ کمپلسری ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے. اس کے کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلے کہ اس سے نیشنل انٹیگریشن پروموٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا وہ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے بہت زیادہ فرکشنز ہیں, ڈس انٹیگریشن کا ایلیمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ نیشن اسٹیٹس پوری دنیا میں کرتی رہی ہیں کبھی بھی, کیونکہ ساری سوسائٹی ٹرائبل سیٹ اپ سے آگے گئی ہیں, تو وہ بائی فورس کرتے رہے ہیں. نیشنل کریکولم ڈیزائن کر کے وہ انٹیگریشن پروموٹ کری, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو دیکھیں جو آپ کے اندر پرابلمز ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز. تو اس کو وہیں پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو نیشنل کریکولم آپ کہہ لیں یا انٹیگریشن, یہ ایلیمنٹ انکلکیٹ کیے جاتے ہیں. اس پہ تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں ہے. یو کے لے لیں, جرمنی, دنیا کا کوئی ملک آپ اٹھا کے لے لیں, آپ کو کہیں پہ اتنی ڈائیورسٹی نظر نہیں آئے گی, اتنے ملٹیپل سسٹم نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارے جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری جنریشن کا سافٹ ویئر اسی طرح سے ڈیزائن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا کچھ ہے اور کسی کا کچھ ہے, کل کو آپس میں لڑتے رہیں, پھر آپ کو لارج ہیوج آرمی چاہیے, فورس چاہیے, پیراملٹری فورسز چاہیے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے, پھر دنیا کے. تو آپ کو جہاں پہ آپ کا پرابلم ہے وہاں سے
اسی کو سالو کرنا, ایڈریس کرنا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو انیکویلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. بالکل. یا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا امیر غریب کے درمیان میں اتنی زیادہ ڈویژن آ جاتی ہے. جب نیشنل کریکولم سنگل ہوگا تو جو ایک مزدور کا بچہ سوچ رہا ہے وہی جو ٹاپ بیوروکریٹ ہے, جج ہے, جرنیل ہے یا کوئی اور بزنس مین ہے, ان کا بچہ بھی اسی طرح سے سوچے گا. تو اس سے ایٹومیٹکلی جو گلف ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ ساری سوشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کو انفارچونیٹلی اتنے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کلیکٹیو ایکشنز کیا ہیں ہمارے, کلیکٹیولی ہم نے کیا کام کرنا ہے, کلیکٹیولی ہم نے کیا کام نہیں کرنا, اور پھر اس سے کامن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اور ان سارے کے درمیان میں سوشل سولیڈیرٹی کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایچی سن کے بچے جو ہیں ان کے سوشل سولیڈیرٹی کا لیول آپس میں ہوگا, دوسروں کو وہ شاید انسان کے درجے پہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. سوری میرے شاید تھوڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں. اسی طرح سے ہم طبقات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم کسی کو بھی اس میں تو بات کر دوسری طرف دیکھیں جو مزدور کے بچے ہیں وہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے یار یہ امیروں کے بچے یہ کرتے ہیں فلاں فلاں. ایلینیشن, یعنی آپ کی بہت بڑی جو لاٹ ہے یا بہت بڑے میسز لیول ہے وہ ڈسکنیکٹ ہے ایک دوسرے سے. پھر آپ دیکھیں میں نے کہیں پہ لکھا بھی ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں کتنی بڑی اپارتھائڈ ہے. ایک بچے کے پاس اے سی ہے, دنیا جان کی ساری فیسلٹیز ہیں, ہیٹر ہے, کمفرٹیبل کلاس رومز ہیں, اسمارٹ کلاس رومز ہیں, دوسری طرف ٹاٹ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی آپ ظلم کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ لیول پہ ایک قسم کا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا سوچا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سے جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوگا, ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. اب آپ دیکھیں ایک امیر رہتا ہے, مال میں رہتا ہے, ساتھ میں جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے, وہ دوسرے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, وہ ایک دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے, لیکن تعلیم کے ذریعے وہ جڑ جائیں گے, ان کی دوستیاں ہو جائیں گی, وہ ایک ہی طرح سے سوچیں گے, اس میں سوشل سولیڈیرٹی کا ایلیمنٹ بڑھے گا اور ہمارا اوور آل سوشل فیبرک بڑھے گا. اب دیکھیں ہم نے پوری 70 ایئرس کی ہسٹری میں اپنے سوشل فیبرک کو تباہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ ہم نے اس کو تباہ کیا ہے, کبھی کسی کے کہنے پہ کبھی کسی کے کہنے پہ. اس سوشل فیبرک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو پرائمری رول ہے وہ نیشنل کریکولم کا ہے, اور پھر اس کے بعد اس پہ انویسٹ کرنے کا. انویسٹ ان اے سینس کہ آپ ٹیچرز کی ٹریننگ کریں, وہ بھی ایکول لیول پہ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ایک کی طرف زیادہ ہوں, اور پھر دوسرا آپ کو جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے پرووائڈ کرنے کی چاہیے. اچھا بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ابھی اس وقت ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت کی ویژن یہی رہا ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی اس طرح کی جو ایشوز رہے ہیں, اسپیشلی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ سوسائٹی میں ہمارے ہاں مختلف طبقات موجود رہے. اگر ہیلتھ کی بات کریں تو وہاں پر امیر کے لیے یہ ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے علاج کروا سکتا ہے. پاکستان میں اس کے لیے مسائل تھے. ہیلتھ کارڈ جو ہے باقاعدہ صحت کارڈ انشورنس جو اعلان کی گئی, آپ نے دیکھا کے پی کے میں پنجاب میں کی گئی, اس میں ایک دیکھا گیا کہ غریب امیر میں فرق ختم ہوا, کہ یعنی ایک غریب کے پاس بھی 1 ملین تک جو ہے وہ اس کے پاس ایک پرمیشن ہے کہ وہ علاج کروا سکتا ہے. پھر آگے لوکل باڈیز کا مضبوط نظام, تاکہ جو گراس روٹ لیول پر ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت تو ہے لیکن اس میں کبھی بھی بنیادی جو عوام کو حقوق ہیں وہ نہیں ملتے. پھر اگر ہم آ جاتے ہیں تیسری طرف, تو ہمیں پہلی بار ایک یوتھ افیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایڈوائزر لگائے گئے, اور ہم نے دیکھا کہ ابھی 20 مختلف طرح کے یعنی پروجیکٹس جو ہیں وہ یوتھ کے لیے, یوتھ لون اسکیم بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے نیفٹک کے تھرو دیکھے ہوں گے, بہت سے پروجیکٹس, ہائی ٹیکس پروجیکٹس بھی شروع کیا گئے. اب اور پھر میرا یہ سوال آپ کی طرف ہے کہ مدرسہ سسٹم ریفارم بھی لایا جا رہا ہے, سنگل نیشنل کریکلم بھی لایا جا رہا ہے. آپ کیونکہ ان تمام تر صورتحال کے باوجود آپ نے ایک یونیورسٹی کا قیام اپنے ہاتھوں سے دیکھا, کس طرح کے چیلنجز ابھی اسٹل آپ کے پاس ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے, عوام سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, گورنمنٹ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, جو ایجوکیشنسٹ ہیں ڈاکٹر زمان جیسے لوگ, ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, میڈیا سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اور پھر آپ نے بات کی نالج بیسڈ اکانومی جو اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جس ایریا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہم دیکھیں تو ٹورزم اس وقت وزیر اعظم بھی بار بار بات کرتے ہیں, پوری دنیا کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی چیلنجز ابھی آپ گزر رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہے؟ میں آپ کے آخری سوال سے واپس آتا ہوں. آپ نے کہا چیلنجز کے ساتھ اپرچونیٹیز جڑی ہوئی ہیں. ٹورزم انڈسٹری
اس وقت لارجسٹ گروئنگ اکانومک سیکٹر کے اندر بہت بڑا فیکٹر ہے. پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر نے آلریڈی کنٹریبیوٹ کیا, لائف اسٹاک ہے, بٹ دس از دا تھنگ وچ از اپ کمنگ. اور $9 ٹریلین انڈسٹری ہے, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, 1 in 10 جابس پرووائڈ کرتی ہے. اور پاکستان کا کنٹریبیوشن اس میں دنیا کے جو اکانومی ہے 11% کے قریب ہے, پاکستان اس 4.5% کو ٹچ کر رہا ہے. پر دیر از اے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں ماؤنٹینس ریجن جو ہے, اگر آپ اس کی جو خوبصورتی اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں تو اٹ نیڈس ٹو بی ایکسپلائٹڈ ٹو فل پوٹینشیل. ابھی تو بہت سارا اس کا پوٹینشیل ہے جو اس کو, اب سوشل سائنٹسٹ کا رول, زمان صاحب کا رول, کمیونٹی کا رول اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. سوشل موبلائزیشن, جب تک کمیونٹیز اپنی رسپانسبلٹیز نہیں لیتی, ایسی جگہوں کو پریزرو اور پروٹیکٹ کرنا, اس کی بایو ڈائیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اس کے ہیبیٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنا, اس کے پلانٹس, اس وقت 6000 کے قریب اسپیشیز ہیں جو جس کی اپنی میڈیسنل ویلیوز ہیں, بہت ساری نیچرل پروڈکٹس آ سکتی ہیں, انٹیپڈ ریسورسز پڑے ہوئے ہیں وچ کین بی یوٹیلائزڈ پرووائڈیڈ دیٹ وی ڈو ناٹ ڈسٹرائے دیٹ انوائرمنٹ. اچھا, جب تک کمیونٹیز یہ ذمہ داری خود اپنے سر پہ نہیں لیں گی, باہر سے آنے والے لوگ بھی اس کا رسپیکٹ نہیں کریں گے. سو وی ہیو ٹو انشور کہ ہم سب اس انوائرمنٹ کو, اس کلائمیٹ کو پریزرو کریں, پروٹیکٹ کریں. تو پہلے اپنے شولڈرز پہ ہی وہ ذمہ داریاں, اور جہاں پہ ہمارے سوشل سائنٹسٹ بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں ان موبلائزنگ دا کمیونٹیز. تو دوسرا سوال انکلوسیونیس کا آپ نے فرمایا, جو بات آپ نے کی کہ انکلوسیونیس, جو آپ نے یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی, انکلوسیونیس بہت ضروری ہے جو اس سے آئے گی. اور مین اسٹریم میں آئیں گے, مدرسہ کے بچے بھی آئیں گے, اسکولوں کے بچے بھی آئیں گے. آلسو ہم لوگ بھی سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں, وی نو دیٹ کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. صحیح ہے. ہم نے اپنے راستے خود بنائے, بالکل ٹھیک. سسٹم نے اتنے راستے ہمارے لیے ہموار نہیں کیے. اب یہ آفٹر مینی ڈیکیڈس دس از اے گڈ انیشیٹو, اینڈ لیٹس اس کے اندر ضرور بہتری کے گیپس ہوں گے وچ کین بی فلڈ ان گریجولی. ہر جگہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا فائدہ ہوگا کہ انکلوسیونیس آئے گی اور پوری قوم یکسو ہو کے ملک کے لیے کام کرے گی. دس از سم تھنگ وچ آئی لائک ٹو گیو اے میسج فرام یور پلیٹ فارم. صحیح, تھینک یو. اور ہم ڈاکٹر محمد زمان سے بھی میسج لینا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے, پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ میرا اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام یہ ہے کہ میں نے جنرلی نوٹ کیا ہے کہ ابھی کی جنریشن تھوڑی سی کمفرٹیبل رہتی ہے, تو انہیں کمفرٹ زون میں اگر رہنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کرنا سیکھیں. اور وہ اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے. اسکل بیسڈ ٹریننگ وہ کسی فیلڈ میں, اب تھیری بھی لازمی پڑھیں, بڑی ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, لیکن اسکل بیسڈ ٹریننگ کی طرف جب تک آپ نہیں جائیں گے, کوئی بھی آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ نے پریکٹیکل نہیں کیا, انٹرنشپ نہیں کی, کچھ عرصہ فیلڈ میں نہیں گزارا, یہ جو انڈرسٹینڈنگ, نوید صاحب آپ نے بھی کویسچن ریز کیا تھا کہ ہمارے گریجویٹس ہمیشہ گورنمنٹ جاب کا سوچتے ہیں, اس میرا خیال ہے اس میں پیراڈائم شفٹ لانے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنی جابس دیں. اس کے لیے یوتھ کو خود سے اپنے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرنا پڑے گی. لاسٹ بات میں یہ کہوں گا, آج بھی اگر کوئی اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو بے روزگار نہیں ہے. صحیح. آج اس مشکل وقت میں بھی کسی کو کوئی کام آتا ہے, اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, تو بے روزگار نہیں ہے. بے روزگار وہ ہیں جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں, ارن نہیں کی. تو میرا خیال ہے والدین کو بھی اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی. بالکل. اس وقت موجودہ حکومت بھی خاص طور پر اس ضمن میں اقدامات لے رہی ہے, اور اس طرف خاصی توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جو ہمارا نصابی ایک جو سلیبس یا تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی تعلیم جو ہے اس پر بھی مکمل توجہ دی جائے, ہنرمند بنایا جائے ہمارے طلباء کو. بہت شکریہ سید حبیب بخاری صاحب, وائس چانسلر کوہستار یونیورسٹی مری, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر محمد زمان صاحب, چیئرمین سوشالوجی ڈپارٹمنٹ, قائد اعظم یونیورسٹی, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پوری کوشش کی ناظرین اور سامعین کہ اب تک ہم تعلیم کو درپیش چیلنجز لا سکیں. پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہوا چاہتا ہے. عالیہ کیسر اور نوید ستی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.